السلام علیکم۔ فتح ماردہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ موسیٰ بن نصیر مختلف علاقوں کو صلح سے فتح کرتے کرتے بالآخر شہر ماردہ تک پہنچے، تو یہاں انہیں معلوم ہوا کہ یہاں اسلامی لشکر کے عیسائی لشکر سے گھمسان کی جنگ ہونے کا امکان ہے۔ اب جب انہوں نے اپنا لشکر کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 18,000 میں سے قریباً 8,000 وہ مختلف علاقوں میں تھوڑے تھوڑے لشکر کر کے چھوڑ آئے ہیں۔ اب ان کے پاس صرف 10,000 لشکر رہ گیا ہے، جو کہ 50,000 سے لڑنے کے لیے ناکافی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو بلا بھیجا اور یہ فیصلہ کیا کہ جب تک عبدالعزیز نہیں آتے ہیں کسی طرح الجھائے رکھیں عیسائی لشکر کو۔ لیکن چاروں ناچار ایک وقت ایسا آیا کہ جنگ کرنا پڑی۔ موسیٰ بن نصیر کے لشکر سے تو چند ہی 100-150 لوگ ہی شہید ہوئے، لیکن عیسائیوں کے لشکر میں سے 7,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں عیسائیوں نے ہلاکت دیکھی تو پھر ماردہ کے عیسائیوں پر بھی مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا، اور انہوں نے صلح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہاں ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا۔ امیر موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی اور ان کے بال مکمل طور پر سفید تھے، لیکن جس رات صلح کی بات چیت طے پائی اس رات انہوں نے کچھ سوچا اور اپنے بالوں میں خضاب لگا کر بال اور داڑھی سیاہ کر لی۔ پھر جب صبح آئے لوگ اس ماردہ شہر کے بعد اکابر آئے تو انہوں نے کافی دیر انتظار کیا۔ امیر موسیٰ نے کافی دیر انتظار کیا کہ یہ کچھ بولتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ امیر موسیٰ نے خود ہی استفسار کیا، خود ہی پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے امیر سے جن بات ہوئی تھی صلح کے لیے، ان سے ہم ملاقات کرنے آئے ہیں، صلح کرنے آئے ہیں۔ تو امیر موسیٰ مسکرائے، فرمایا وہ تو میں ہی ہوں۔ چونکہ کل تو آپ کی داڑھی سفید تھی، بالکل برف کی طرح۔ انہوں نے کہا ہاں آج سیاہ ہے۔ اس بات کو سن کے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کی کہ یہ تو کیسے لوگ ہیں، یہ ان کے تو بوڑھے جب چاہیں جوان ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر صلح کی شرائط طے ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک صلح کی شرائط میں یہ تھیں کہ جو لوگ یہاں رہنا چاہیں گے شہر میں، ان کو اپنا سب کچھ مسلمانوں کو دینا پڑے گا، اور اگر جانا چاہیں تو سب لے جا سکتے ہیں، کوئی جانا چاہیں تو جہاں چاہیں وہ اجازت ہے ان کو چلے جائیں۔ چنانچہ ابھی وہ ماردہ شہر میں بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ عبدالعزیز کے دستے کے کچھ لوگ آئے امیر موسیٰ کے پاس کہ حضور وہ جو آپ نے لشکر چھوڑا تھا تھوڑا سا دوسرے شہر میں، وہاں کے عیسائیوں نے لشکر کے 20 لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ تو اب امیر موسیٰ بڑے پریشان ہوئے۔ عبدالعزیز نے اس موقع پر یہ تجویز پیش کی کہ ہر شہر اور قلعے میں سے چند معززین کو بطور یرغمال اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ان کا بغاوت کرنے کا خیال ان کے دل میں آئے گا بھی تو اپنے معززین کی جانیں بچانے کے لیے بغاوت سے باز رہیں گے۔ چنانچہ ماردہ شہر سے لذریق کی بیوہ اور چند سرکردہ پادریوں کو لیا گیا، اور بھی بڑے بڑے شہروں سے سرکردہ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا اور طلح کی طرف کوچ کر دیا۔ اس کے بعد امیر موسیٰ نے طارق بن زیاد کے پاس پہنچ کر ان کو سرزنش کی کہ آپ سے جب میں نے کہا تھا کہ آپ رک جائیے تو آپ رکے کیوں نہیں؟ بہرحال بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امیر موسیٰ اس وقت غصے میں تھے، لہذا انہوں نے فی الوقت کچھ مدت کے لیے ان کو قید کرنے کا ہی فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے بعد جب ولید کو انہوں نے حالات بتا کر معاملہ بیان کیا کہ حضور یہ ایسا ہوا تھا، میں نے طارق سے کہا تھا رک جاؤ اور طارق رکے نہیں، تو اب آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ولید کا جواب یہ آیا کہ نہیں، انہوں نے جو بھی کیا مسلمانوں کے مشورے سے کیا، اس میں خطا نہیں ہوئی، لہذا آپ معاف کر دیں، اور میں نے ان کو اندلس کا والی بنا دیا ہے۔ چنانچہ طارق بن زیاد نہ صرف رہا ہوئے بلکہ اندلس کے والی بھی بن گئے۔ 2 سال امیر موسیٰ اور امیر طارق اندلس میں رہے، اور 95 ہجری میں جب امیر ولید بن عبد الملک بستر علالت پر دراز تھے تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ اب آپ دونوں واپس تشریف لے آئیں، اور اپنا کوئی نائب موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا کوئی نائب اندلس میں چھوڑ آئیں۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ نے اپنے صاحبزادے عبدالعزیز کو اندلس میں نائب بنا کر چھوڑا،
اور عبدالعزیز اندلس کے پہلے اموی گورنر، پہلے اموی والی تجویز کیے گئے۔ تو یہ تھا اندلس کی آخری بڑی مہم، فتح ماردہ کا مکمل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی اسلامی واقعے، کسی قرآن شریف کی آیت یا سورت کا شان نزول، کسی حدیث شریف یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔